من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سبحان اللہ سبحان اللہ والله بما تعملون خبير سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین احسن الخالقین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ سبحان اللہ ولا الہ غیرہ حمد و ثنا اور آقائے نامدار مدنی تاجدار رحمت کردگار حبیب پروردگار امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و محتشم حاضرین، علماء و مشائخ اہل سنت و دیگر مہمانان ذی وقار، حاضرین مجلس، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بالخصوص بانی محفل مناظر اسلام، رئیس التحقیق استاذ المناظرین، حضرت علامہ ابو حذیفہ مفتی محمد کاشف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آج کی یہ محفل پاک ماہانہ تربیتی نشست کے نام سے بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکز اہل سنت میں انعقاد پذیر ہے۔ اس بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید
کہ جو چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا اور آپ حضرات نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں، اور گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہوا؟ ارادہ تو تھا کہ ذرا تھوڑی تفصیل سے بات ہو جائے، لیکن کچھ معذرت کے ساتھ اس قدر تو بات نہ ہو سکے گی، تاہم چند ضروری گزارشات پیش کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کائنات کی ہر نعمت حضور کی ذات پر مکمل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو فیضان عطا فرمایا ہے، ان میں روحانیت کا، ایمان کا، امت کے اندر جو سب سے پہلا درجہ ہے اس کو صحابیت کہا جاتا ہے۔ صحابیت یعنی صحابی ہونا، یہ ایک بڑا ہی بلند مقام ہے کہ امت کے اندر جن لوگوں کو یہ مقام ملا ہے صرف انہی کو ملا ہے، اس کے بعد یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ نفوس قدسیہ اور افراد مقدسہ جنہیں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے، آپ کے صحابی ہونے کے لیے چنا، انہیں امت میں بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے ممتاز اور افضل بنا دیا ہے۔ بعد کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی شان کو نہیں پا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت کو عطا فرمایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، تمام عبادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو عطا فرمائی ہیں۔ ان عبادتوں پر عمل پیرا ہو کر امت کے افراد قاری بن سکتے ہیں، غازی بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، سخی بن سکتے ہیں، روزہ دار بن سکتے ہیں، تہجد گزار بن سکتے ہیں، شب زندہ دار بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر صحابیت کا درجہ اب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی صحبت اور زیارت سے بنتا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابی کس سے بنتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت سے بنتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلاوت بھی دے دی، ثقافت بھی دے دی، عبادت بھی دے دی، لیکن زیارت مصطفیٰ اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اندر اس درجے کا گویا دروازہ بند کر دیا گیا کہ اب صحابی نہیں بن سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بعض جاہل قسم کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے کے گمان میں مبتلا ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بنتے ہیں۔ ارے اب تو قیامت تک مصطفیٰ کے صحابہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آمنہ کے نال کا مقابلہ ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ درجہ، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ شان ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، افراد، صالحین، متقین، یہ تمام کے تمام درجے جو ہیں امت کے اندر موجود ہیں۔ مومنین، مسلمین سب بنتے رہیں گے، لیکن صحابیت کا درجہ نہیں پایا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درجہ مخصوص لوگوں کو دے کر امت سے ممتاز فرما دیا اور بتا دیا کہ میرے ان غلاموں کا مقابلہ نہیں، ظالموں میرا مقابلہ کیسے کرو گے۔ گرامی قدر حضرات، وہ صحابہ کرام ساری امت میں سب سے افضل ہیں۔ اب ان میں بھی آگے درجات ہیں، چونکہ میرا یہ عنوان نہیں ورنہ اس طرح میں جاتا۔ صحابہ کرام امت میں افضل ہیں، اور ان کے درجات میں سے دو درجے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم۔ اب یہ لفظ قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں برابر نہیں ہیں۔ صحابہ بھی آپس میں درجوں کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، ان کے بھی درجات میں فرق ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ 27ویں پارے کی سورۃ الحدید یہ آیہ مقدسہ ہے۔ فرمایا کہ تم میں وہ لوگ برابر نہیں جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے اور انہوں نے مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، جنگ لڑی، کفار سے مقابلہ کیا۔ اولئک اعظم درجہ، فرمایا کہ یہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے، صحابہ کرام دامن اسلام میں آئے، انہوں نے مال خرچ کیا اور کفار کا مقابلہ کیا،
فرمایا اولئک اعظم درجہ، اللہ نے ان کے درجے کو بہت بلند فرما دیا۔ اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت عظیم بنا دیا ہے، اونچا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے۔ کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا ان سے اونچا کر دیا ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور کفار سے مقابلہ کرتے رہے۔ یہ دو جو ہے نا پہلو اللہ تعالیٰ نے شان کے فضیلت کے بیان فرمائے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے، قتال کرتے رہے، کفار سے مقابلہ کرتے رہے، اور ایک وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے اور کفار سے مقابلہ کرتے رہے۔ فرمایا کہ جو پہلے جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو یا اللہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب درجہ ان کا بلند ہے تو اب جنت کی تقسیم کے لحاظ سے پھر مرتبہ کیا ہے؟ جنت کس کو ملے گی؟ جنت کا حقدار کون ہے؟ کیا وہ جس کا درجہ بلند ہے وہ جنت کا حقدار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے، چاہے فتح مکہ کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ہے نا، آئے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، کلمہ تو انہوں نے مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ ارے صحابیت کا شرف تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی بنے، چاہے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، چاہے تنگی میں یا آسانی میں۔ ارے دونوں قسم کے صحابہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو اب جنت کے بارے میں یہ سوال ذہن میں آنا کہ کس کو جنت ملے گی؟ فرمایا میں رب ہوں، فضل والا ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب ایک طرف آپ یہ جملہ رکھتے جو اہل سنت کا نعرہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ جملہ جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ سماعت کریں۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں جب یہ نعرہ لگایا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے مزاج میں جو ہے نا کچھ تبدیلی اور تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنے جو ہے نا اندر کے وہ بغض کو چھپانے کے لیے کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی اگر ضرورت نہیں تھی تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سوال کرو، مولا جب اس کی ضرورت نہیں تھی تو تو نے قرآن میں یہ نعرہ کیوں لگوایا، تو نے کلام کیوں اتارا، تو نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ جب تمام صحابہ جنتی ہیں، ہر مسلمان کا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ذہن میں رکھنا کافی نہیں ہے، میں اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ کے ہر صحابی کے جنتی ہونے کا نعرہ لگوانا چاہتا ہوں۔ اگر تو ویسے نعرہ نہ لگائے گا کم از کم قرآن تو پڑھے گا نا، بے شک قرآن تو پڑھا جائے گا نا۔ کب تک پڑھا جائے گا؟ جب تک یہ جہاں قائم ہے، ایک بھی مسلمان دنیا میں موجود ہے رسول اللہ کا غلام، وہ اللہ کا قرآن پڑھتا رہے گا، اور جب تک قرآن پڑھتا رہے گا ہر صحابی نبی کے جنتی ہونے کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ الحمدللہ اس سے ہمیں تسکین ملے گی اور طمانینت قلبی حاصل ہوگی، ہمارے دل کو سکون اور سرور ملے گا کہ ہم نے جو نعرہ بنایا ہے یہ بریلی سے نہیں آیا، یہ سرہند سے نہیں آیا، یہ بغداد سے نہیں آیا، یہ محمد مصطفیٰ پر رب نے نازل فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
ان تمام سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور اب سنیے اگلا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ اے میرے نبی کے صحابہ جو تم کرتے ہو نا، اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے، یہ ان لوگوں کی اس وہم اور خیال کا رد کرنے کے لیے فرمایا گیا جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ تھے تو ان کی کیفیت اور تھی۔ بعض بے وقوف کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کی کیفیت بدل گئی تھی، ان کے اعمال بدل گئے۔ بعض کہتے ہیں مولا علی کے مقابلے میں جب کچھ صحابہ آئے تو ان کی چونکہ کیفیت بدل گئی، عمل بدل گیا، لہذا اب انہیں جنتی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعمال کو جانتا ہے جو انہوں نے ظاہری زمانہ رسالت میں کیے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو رسالت نبوی کے بعد کیے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جب انہوں نے آپس میں مخاصمہ کے درمیان جو اعمال کیے تھے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور تینوں حالات کے لحاظ سے اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی موجودگی میں ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، بے شک بے شک جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، بے شک اور جو بعد میں ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو میرے نبی کے صحابہ کے اعمال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے جو پہلے کرنے والے تھے، اور جو انہوں نے بعد میں کرنے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ تو میں نے کہا تو زیادہ ذمہ دار ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال پر قدمت لگاتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ یوں اعمال کیے انہوں نے، ایسے عمل کیے، ویسے عمل کیے۔ میں نے کہا آؤ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سوال کرو، اللہ ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ اگر ان کے اعمال میں کوئی کمی بیشی ہوتی یہ نعرہ قرآن میں کبھی نہ آتا۔ اللہ رب العالمین نے اس نعرہ کو قرآن میں ذکر فرما کر گویا صحابہ کے اعمال کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پر رکھی، فرمایا کہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے معاذ اللہ، یا ان پر کوئی جو ہے نا باطل زبانیں تان دراز کرے یا ان پر کوئی اعتراض کرے، فرمایا زبان بند کر لو، یہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ مجھ سے قبل بھی کچھ غم و غصہ کا اظہار کیا گیا، میں اس سے مجھے غرض نہیں کہ یہ نعرہ رکوانے والا کون ہے، توجہ رکھیے گا، اپنے آپ کو کیا نام دینے والا ہے، سنی کہلانے والا ہے یا کچھ اور کہلانے والا ہے؟ ہمارے لیے سنیت کا معیار اللہ کا قرآن ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں جو کچھ سکھایا وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آؤ اگر یہ نعرہ لگانے والا اہل سنت میں سے کوئی شخص نعرہ لگائے اور کوئی سنی کہلانے والا اس پر اعتراض کرے تو معلوم یہ ہوا سنی کہلانا یہ دھوکے پر مبنی ہے، اندر کچھ اور ہے، لباس کچھ اور پہنا ہوا ہے، ارے اندر کچھ اور چھپا رکھا ہے، لیبل کچھ اور لگا رکھا ہے۔ حقیقی سنیت اللہ کے قرآن نے بیان فرما دی، فرمایا سنی وہی ہے، مسلمان وہی ہے، صاحب ایمان وہی ہے جو اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا نعرہ لگائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 علماء اہل سنت زندہ باد۔
گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کر دیا. اور ایک اور مقام پر سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. میں وہ صحابہ جو میدان جنگ میں جا کر کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے مال قربان کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور بعض وہ صحابہ جو کسی عذر کی بنا پر میدان جنگ میں نہیں جا سکے، تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی اور مدینے میں رہ گئے اور جنگ کرنے سے رک گئے، اور وہاں پہنچنے سے جو ہے نا وہ پہنچ نہ سکے، رک گئے. پر میں بدگمانی نہ کرنا کہ وہ شان والے ہیں اور وہ جنتی ہیں جو میدان میں جا کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پیچھے رہ گئے ان کی شان کم ہے. پر میں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. درجہ ان کا زیادہ ہے جو جہاد کر رہے ہیں. لیکن بات یاد رکھنا، جنت کے حوالے سے میرا کیا اعلان ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جنت میں میدان جہاد میں جا کر جنگ کرنے والوں کو بھی عطا کروں گا، اور مدینے میں رہ کر جنگ سے رکنے والوں کو بھی عطا فرماؤں گا. دونوں قسم سے وعدہ ہے، ان سے بھی جنت کا وعدہ، ان سے بھی جنت کا وعدہ. اگر ایک بار قرآن اعلان کر دے تو مسلمان کے لیے ایمان رکھنے کے لیے یہی کافی ہے. یہ میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہیں اور دونوں جگہ پر سیم وہی جملہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کر رہا ہے کہ میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا، ہر صحابی کو جنتی بنا دیا، ہر صحابی کو جنت کا وارث بنا دیا. اب یہ وارث کا جملہ میری زبان پر اللہ کی طرف سے جاری ہوا. اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک مومن متقی کے لیے کہا ہے کہ اس جنت کا ہم اس مومن متقی کو وارث بناتے ہیں. میں نے کہا آج اگر کوئی مسلمان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، ورع و زہد اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور متقی میں شامل ہونے والا ہو، اللہ اس کو جنت کا وارث بناتا ہے. ارے مصطفیٰ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی وراثت کا کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کا نام لینے والے تو جنت کے وارث ہیں، اور جو مالک ہیں ان سے جنت کا انکار کر رہے ہو. اور عثمان غنی تو وہ ہیں جنہوں نے سودا بھی کیا تھا جنت رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت کا سودا کر لیا. معلوم ہوا یہ جنت کے وارث ہیں. اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑی عمر کے لوگ دنیا سے وفات پا کے جنت میں جائیں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان جنتیوں لوگوں کی سرداری ابو بکر و عمر کو عطا فرمائے. یہ صرف جنتی ہی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں. یہ صرف جنتی نہیں، جنت کے مالک اور وارث ہیں. اب ایمانداری سے مجھے بتائیے، میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں دے رہا، نہ ہی آپ کا اپنی طرف سے فیصلہ لیتا ہوں. آپ مسلمان ہونے کے ناطے سے اسلام کی روشنی میں اپنے دل کا فیصلہ مجھے دیں کہ جس کو اللہ کے کلام میں شک ہو اس کے ایمان میں شک نہیں ہوگا. ہمیں کہ جو اللہ کے کلام میں شک کر رہا ہے اس کا ایمان ہم کیسے تسلیم کریں. اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا. جو قرآن میں شک کرے، ارے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے پہلے سوچے وہ کون ہے. اگر اللہ کے قرآن میں شک ہے اور جب اللہ تعالیٰ صحابہ کو جنتی کہہ دے تو وہ انہیں معاذ اللہ جنت سے نکال کے باہر کرنے کے فیصلے سنائے، تو ایسا شخص خود تو جنت سے نکل کر دوسری طرف جا سکتا ہے. صحابہ جنت کے مالک و وارث ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی فرق آ سکتا نہیں. جنتی 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 جنتی. تیسری آیت آپ کے سامنے رکھ رہا. 2 آیتیں میں نے پڑھی جن دونوں میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ صحابہ کرام سے کر لیا، ہر صحابی سے کر لیا. اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے 17ویں پارے کے اندر 17واں سپارہ
اس کے اندر سورۃ الانبیاء میں اعلان فرمایا، توجہ رکھیے گا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ وہاں تو فرمایا کہ ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے، اور اب یہاں اس سے بھی کلیئر بتا دیا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسے کا معمولی ذرہ بھی رہ گیا تو وہ اس کو نکال ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا انہیں دوزخ سے بہت دور کر دیا جائے گا، وہ دوزخ کے قریب نہیں آئیں گے، کیوں؟ ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ جو جنتی ہے وہ دوزخی نہیں، جو دوزخی ہے وہ جنتی نہیں۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور جنتی کو دوزخی کہنے والا یا لعنتی کہنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان کیا فیصلہ دے گا؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ اب قرآن کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں، میں کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں کر رہا جس کو لوگ فرقہ واریت سمجھتے ہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس سے حق ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ جو مسلک دیا ہے وہی اللہ کا قرآن ہے، وہی مصطفیٰ کا فرمان ہے، انہی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اب چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں ایک اور مقام پر، چوتھی قرآن کی آیت سورہ توبہ۔ دعا کرو یہ آیت سن کر اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں ہے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ خناس بھی پیچھے لگا ہوا ہے جی، من شر الوسواس پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے، منہ کی کھاتا ہے لیکن پھر حملہ کرتا ہے، ایمان پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے تو ہم بھی دعا گو ہیں مولا اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ سورہ توبہ کی